خداوند کریم اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ جس جس مومن کے دل میں جو جو دعا ہے سید الکونین اپنے بچوں کا صدقہ تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بالخصوص اللہ مومن کی دعا قبول فرماتا ہے، سارے حضرات آمین فرمائے۔ خدایا زبان ساجد اقبال کو اور زبان سید ضیاء حسین کاظمی کو جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صدقہ، آج کے دن کا صدقہ جلد از جلد رہائی نصیب، اس مومن کے بیٹے کی زندگی دراز فرما۔ محمد اور اہل بیت محمد کا صدقہ، کائنات کی عظیم ترین شہزادی کا صدقہ قبلہ نجات شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر بھیک مانگنے کے لیے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ شان زہرا بشر کی اوقات نہیں، نہ طاقت ہے نہ جرت ہے کہ جناب زہرا کی شان بیان کر سکے۔ عظمت بطول بیان کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا معصوم کی زبان۔ بشر کی طاقت نہیں، لیکن جتنی اوقات ہے اس کے مطابق اس پاک شہزادی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے دروازے پر اس اور اس جہان کے فقیر خیرات مانگنے کے لیے آئے، اس بی بی کو زہرا کہتے ہیں۔ جس کے دروازے پر مصطفیٰ کو رکنا پڑے اور جبرائیل کو جھکنا پڑے، پوری کائنات میں جس بی بی کے دروازے پر مقدر اپنا فیصلہ سننے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس بی بی کی تسبیح کے دانے گناہگار بندے کو اللہ کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے اسے زہرا کہتے ہیں۔ استخارہ مشیت سے مشورے کا نام۔ جس بی بی کی تسبیح کے دانے گناہگار بندے کو استخارے کے ذریعے مشیت کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے اس بی بی کو زہرا کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں جس کی چوکھٹ کی قسمیں کھائے، کسی چھوٹی موٹی کتاب کا نہیں، رحمان رحیم کی کتاب کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں پر ستارے نازل ہوتے ہیں۔ انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم جاہل نہیں ہو تو یہ بڑی عظیم قسم، جس کی چوکھٹ کی قسم عظیم ہو وہ شہزادی خود کیا ہو، جس کی چوکھٹ کی قسم خدا قرآن میں۔ امامت جس کی وراثت ہو، پہلا امام میرا بادشاہ علی ہے، لیکن امامت علی کی وراثت نہیں۔ امامت جس کی وراثت ہے اس بی بی کا نام زہرا ہے۔ جو بندے چپ ہیں اگر دلیل کے منتظر ہیں، دلیل وہ دینے لگاؤں جس کا توڑ قیامت تک ممکن ہی نہیں۔ اگر امامت علی کی وراثت ہوتی تو علی کی ساری اولاد امام ہوتی۔ علی کی ساری اولاد امام نہیں، زہرا کی ساری اولاد امام۔ علی کے سارے بیٹے امام نہیں، زہرا کے سارے بیٹے امام۔ امام اسے کہتے ہیں جو راستہ دکھائے، امام اسے کہتے ہیں جو منزل کا پتہ بتائے۔ شہر بطول تھا، کائنات کا مشکل کشا تھا، امام حسن مجتبی تھا اور امام حسین تھے۔ واقعہ ہے حدیث قصہ، مقصرین کو کیونکہ حدیث قصہ سے چڑ ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے زہرا کے گھر کے فضائل پڑھے، اس لیے مقصرین کی ایک خاموش کوشش ہے کہ شیعان علی سے حدیث قصہ کو دور کر دیا جائے۔ مجھے دعائے کمیل پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ دعائے کمیل علی نے کمیل کو تعلیم کی تھی۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ دعائے کمیل کے الفاظ علی کے حالات نہیں، علی کا سبق ہے
فکرہ بدل دیتا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے. جب یہ اس سے بات کریں تو دعائے کمیل بنتی، اور جب وہ ان سے بات کرے تو حدیث کتاب، کیونکہ اگر عقیدہ نہیں تو عمل فائدہ نہیں دے گا. دعائے کمیل کو پڑھ کے روز جتنا روئے گا اتنا ثواب ہے، لیکن حدیث کتاب سے دور نہ ہونا، کیونکہ حدیث کتاب واقعہ نہیں معجزہ. ہر چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس کی گارنٹی دینے والے سے. جو گارنٹی دے گا، تھوڑی آواز رہو، جو گارنٹی دے گا اس سے پتہ چلے گا کہ اس کی گارنٹی کی اہمیت کیا ہے. باجدہ اچھا جی مجھے آپ کی پاک دادی کی شہادت کی قسم، حدیث کتاب مصطفیٰ کی گارنٹی ہے. حاجت مند پڑھے گا تو حاجت پوری ہو جائے گی، غمگین پڑھے گا تو اس کا غم دور ہو جائے گا. ابتدا ہوئی کہ پیغمبر اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہے، انی اجد فی بدنی ذوق، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں. یہ ذوق اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ذوق کا، کمزوری کا نبوت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بیٹے دیے نہیں تھے، اور مباہلہ میں اعلان بھی کروا دیا تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا. اب بیٹے نہ ہونا ذوق تھا، پیغمبر زہرا کے گھر چل کے آ گیا تاکہ امت کو وہ گھر دکھا دے جہاں سے بیٹے ملتے ہیں. پیغمبر کو 3 چیزوں کی ضرورت تھی، ابنانا کی، نسانا کی، انفسنا. ان 3 چیزوں کی ضرورت تھی. نبی کے گھر میں نہ ابنانا تھے، نہ نسانا تھے، نہ انفسنا. تینوں چیزیں مانگنے کے لیے پیغمبر زہرا کے گھر آیا. ان تینوں چیزوں کا نہ ہونا ذوق تھا. رسالت اپنا ذوق دور کرنے کے لیے شفاخانہ زہرا میں آئی. امام حسین آپ کو سلامت ہو. پیغمبر کسی حکیم کے پاس نہ گئے، پیغمبر کسی طبیب کے پاس نہ گئے، رسالت شفاخانہ زہرا میں آئی. عقیلہ آل محمد نے مریض کو چادر اٹھا کر نسخے بھیجنا شروع کر دی، نسخے بھیجنا شروع کر دی. پہلے حسن اول آل محمد، دوسرا میرا مولا حسین. حسین نے چادر کے باہر کھڑے ہو کے پوچھا نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ وقت تشریح کا ہے، کوئی نہیں جو چپ رہے گا اس کا اپنا نصیب ہے. نانا میں اندر آ جاؤں؟ ہوش کیا اور مزاج حسین سے واقف نہ ہو. کون ہے قبلہ جو حسین کا مزاج نہیں جانتا؟ یہ اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے محمد کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھتا. پیغمبر اللہ کی نماز پڑھ رہے، حسین نے نہیں پوچھا نانا اجازت ہے میں پوسٹ پر بیٹھ جاؤں؟ جو اللہ کی نماز میں محمد مصطفیٰ جیسے نبی کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھے، وہ چادر کے باہر پوچھ رہا تھا میں اندر آ جاؤں؟ کسی کو سمجھ آئے اس کا اپنا نصیب، سمجھ نہ آئے اس کا اپنا مقدر. پتہ چلا حسین نانا کے پاس اللہ کی مسجد میں نماز کی حالت میں بغیر پوچھے بیٹھتا ہے، لیکن بطول کی چادر کے باہر کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہے، فاطمہ کی چادر اور. میں اندر آ جاؤں؟ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ مذہب شیعہ کے بچوں کو بھی حدیث کتھا یاد ہے. سیدہ کے پاس پہلے کون آیا؟ امام حسن. انہوں نے فرمایا میں نانا کی خوشبو محسوس کر.
اس کے بعد حسین آئے، انہوں نے کیا فرمایا؟ میں نانا کی۔ اس کے بعد علی آئے، میں بھائی کی۔ چھوٹا سا ڈھاروش میں پیغمبر، اوڑی ہوئی ہے چادر زہرا۔ امام کہتے ہیں کائنات کو رستہ دکھانے والا۔ حسن نے خوشبو محسوس کی، زہرا نے بتایا چادر کے نیچے ہیں، حسین کو بطول نے بتایا محمد چادر کے نیچے ہیں، علی کو زہرا نے بتایا رسول چادر کے نیچے ہیں۔ پتہ چلا جو کونین کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رسالت کا پتہ بتائے اسے زہرا۔ تین اماموں کو رسالت کا پتہ بتانے والی زہرا۔ سید کونین نے چادر میں قدم رکھا، آسمان میں جبرائیل کی آواز آئی، جا رب ومن تحت الکتاب، پروردگارا چادر کے نیچے کون؟ جواب آئے ہم فاطمہ بابوہا ببالوہا ببنوہا۔ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے۔ اس فکرے میں اتنا لطف ہے، میں شام تک پڑھتا ہوں میرے کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے۔ دنیا تھک گئی محمد سے رشتہ داری کرتے کرتے، بندوں نے کوشش کی رسول کے رشتہ دار بن جائے، اور خدا فرماتا ہے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے۔ پتہ چلا اللہ کے نزدیک رسول کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری کام آتی۔ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو، جس کی شہرت ہوگی اسی کے ذریعے تعارف ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تعارف اسی کے ذریعے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ اگر قبلہ لیاقت صاحب کے والد صاحب قبلہ بھی آ جائیں مجلس میں، ان کا تعارف بھی ایسے ہوگا، یہ سمند والا صاحب کے باپ ہیں، رشتے میں بھی بلند، عمر میں بھی بلند، لیکن تعارف ہوگا مشہور کے ذریعے۔ فرشتے پوچھ رہے تھے چادر میں کون ہے؟ اللہ بتا رہا تھا فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پتہ چلا آسمانوں پہ یہ خاندان زہرا کی وجہ سے پیدا، ملکہ طہارت، مانی عصمت، ہمسر علی، مبلغ توحید، علی کی پہلی محافظ۔ آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنا، حیدری صاحب فرما رہے تھے، میں پورے مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں اور ایک جملہ سے۔ یہ جو بھیڑ مچ گئی تھی زہرا کے دروازے پر، یہ لوگ کس سے لڑنے آئے تھے؟ یہ ایک سوال ہے اور اسی پہ قبلہ کے حوالے نمبر پر۔ یہ جو سید کونین کے دروازے پر بھیڑ مچ گئی تھی، جو شہزادی کونین کا دروازہ جلا دیا گیا، میں ہر شیعہ سنی مسلمان سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کیا یہ زہرا سے لڑنے آئے تھے؟ نہیں، لڑنے علی سے آئے تھے۔ علی کے تحفظ کے لیے زہرا دروازے میں کھڑے۔ علی ولی اللہ کی پہلی وکیل بھی زہرا، علی کے حق کا مطالبہ پہلی کرنے والی بھی زہرا، علی کی محافظت میں دیوار بن کر کھڑی ہو جانے والی بھی زہرا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھجوریں مانگنے گئی، پوری دنیا پھرو، ان بندوں سے پوچھو جنہوں نے مذہب شیعہ قبول کیا، ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے، 99% کا جواب آئے گا حق کے زہرا۔ پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ بنوانے کے لیے، تبلیغ ولایت علی کرنے کے لیے گئی۔
وہ روتی ہوئی واپس آ گئی. آج تک ہم مٹی پہ بیٹھ کے روتے ہیں. ان کا جرم کیا ہوا؟ سیدزادی کا حیا نہیں کیا. سارے مجرم تجھے اسی ایک واقعے سے مل جائیں گے. جو علی ولی اللہ کا منکر ہو اسے بھی بطول پہ رونے کا حق نہیں. جو سیدزادی کی عظمت کا قائل نہ ہو اسے بھی بطول پہ رونے کا حق نہیں. کائنات میں پہلی ولایت کی دشمنی اسی دن ہوئی. کائنات میں پہلی سیدزادی کی توہین اسی دن ہوئی. باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھا کر آ گئی. شہادت وہی پڑھے گا جو آخر میں پڑھے گا. بی بی کا مسائب بھی اسی کا حق ہے. لیکن میں بی بی کی قبر کی مسائب کا ایک فکر کہتا ہوں. جتنا تم رو پڑے ہو زہرا کی قبر پہ اتنی رونے کی اجازت نہیں. اس مجمع میں شیعہ بھی موجود ہیں, اس مجمع میں سنی بھی موجود ہیں. میں اس طور کے سید پہ بھی مثال دوں تو میری روح کانپتی ہے. لہذا میں غیر سادات کی مثال دیتا ہوں جو میرے ساتھ کے تشریف فرما ہے. اللہ نہ کرے کسی کی ماں مر جائے, وہ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے جائے اور اس کی ماں کی قبر پہ کوئی درہ لے کے کھڑا ہو. کوئی سنی ہے تو جواب دے, کوئی شیعہ ہے تو بولے. تمہارے دل میں کیا گزرے گی کہ ہماری ماں کی قبر. ہر مومن آج کے دن سیدوں کو پرسا بھی دے اور رو رو کے کہے اتنی غریب ہے تمہاری دادی زہرا. 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی مسلمان ظلم کرنے سے نہیں رکے. زہرا کی قبر پہ فوجوں کا پہرا بھی ہے, ہاتھ میں درے لے کر فوجی کھڑے ہوئے ہیں. نہ رونے کی اجازت ہے, نہ ماتم کی اجازت ہے, نہ دعا کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. ڈرتے ڈرتے مومن ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں. وہ جو سامنے پتھر پڑے ہوئے یہ ماں ہے حسن اور حسین کی. ایک ایرانی کا بیان سناتا ہوں, اسی میں فکرہ چھوڑ رہا ہوں. قبلہ سال 1998 میں میں جنت البقیع میں کھڑا تھا. جتنے جنت البقیع کے زوار ہو گواہی دینا. سامنے زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر, ٹوٹی ہوئی پسلیاں, ٹوٹی ہوئی قبر, ٹوٹا ہوا دروازہ, ٹوٹا ہوا دل. ہر ٹوٹی ہوئی چیز اکٹھی کرو ایک فاطمہ بنتی ہے. قبر بھی ٹوٹی ہوئی, پہلو بھی ٹوٹا ہوا, دروازہ بھی ٹوٹا ہوا, دل بھی ٹوٹا ہوا. سامنے ٹوٹی ہوئی قبر. ذرا سا پیچھے مڑو تو گنبد رسول نظر آتا. ایرانی پیچھے مڑا اور اس نے وہ بیان کیا جو مجھے قبر میں بھی یاد رہے گا. ایسے مڑ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھ. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. این شہادت کے دن قریب سیدزادی کو رونے والوں, رسول کی بیٹی کے غم میں ہائے کرنے والوں, اللہ تمہیں دنیا کے کسی کام میں ہائے نہ کروائے. ایرانی کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھ. تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا. مالا دیکھ ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا. ہم نے رضا جو اب تک نہیں رو سکا, جھولی پھیلائے میں ذکر کو, ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا. ایرانی منہ میں ماتم کر کے کہتا ہے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی, ہم بیٹیوں کا زیور اتار تیری زہرا کی قبر پر